بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آج اسلام رمضان اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان ریحان احمد یوسفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ویورز، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی عظیم عبادت ہم مسلمانوں پر فرض کی ہے. اس ماہ کی عظمت کے پیش نظر مسلمان نہ صرف رمضان کے روزے رکھتے ہیں بلکہ دیگر عبادات کی بھی کثرت کا اہتمام کرتے ہیں. تاہم ان عبادات کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں جو ہمارے آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. چنانچہ رمضان کی اس اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان سوالات کے جواب حاصل کیے جائیں. چنانچہ ہمارے اسٹوڈیوز میں آج مدعو ہیں ممتاز عالم دین جناب جاوید احمد قامری صاحب. جاوید صاحب سے ناظرین کون واقف نہیں ہیں، اس ملک کے بلکہ عالم اسلام کے ممتاز محقق ہیں. پوری زندگی دین پر تحقیق میں گزاری ہے اور حال ہی میں جو ان کا کام ہے وہ اسلامی عبادات کے حوالے ہی سے ہے. ان کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے مہمان جو کہ جاوید صاحب سے مختلف سوالات کریں گے. ناظرین، گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن پہلے لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ویورز. جاوید صاحب، رمضان کا مہینہ ایک غیر معمولی مہینہ ہے. مسلمان اس ماہ مقدسہ میں روزوں کے علاوہ بھی دیگر بہت سی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں. کچھ عبادات تو ایسی ہیں جو نوافل کے طور پر مسلمان ادا کرتے ہیں. عمرہ مسلمان اس مہینے میں کرتے ہیں. لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ اسی مہینے میں وہ اپنی زکات دیں. قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی یاد ہے، تہجد ہے. اس کے علاوہ کچھ عبادات ایسی ہیں جو خاص اس مہینے کے ساتھ ہی مخصوص ہیں، جیسے تراویح ہے، جیسے عید کی نماز ہے، جیسے اعتکاف ہے، اور کچھ عبادات ہیں. مثال کے طور پر شب قدر کی غیر معمولی رات ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو عبادات کا اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، انہیں تو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ہمیں جو مشقت کے ایک عمل میں ڈالتے ہیں، تو کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے؟ ہم سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت ہے کیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو تعلق پیدا ہوتا ہے یہ کئی جہتوں سے ہوتا ہے. ہم اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اس کی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمارا منعم حقیقی ہے، اس دنیا کی ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں. اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس ذات والا صفات کے ساتھ ہماری بندگی کا تعلق بھی قائم ہونا چاہیے، عبودیت کا تعلق بھی قائم ہونا چاہیے. اس کے اظہار کے اسالیب بھی ہم فطری طور پر تلاش کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ جو احساسات ہیں، فطری احساسات جو کسی بنعم حقیقی کے بارے میں ہونے چاہیے، ایسی ہستی کے بارے میں ہونے چاہیے جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پورے عالم کو تخلیق کرنے والا ہے، ایسی صورت دے دی ہے کہ جس میں ہم گویا اپنے ان جذبات و احساسات کے لیے ایک علامتی اظہار کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک بندے کا اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کن جہتوں سے پیدا ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں تو وہ تعلق ایک تو پرستش کے اس جذبے کا تعلق ہوتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میری حیثیت یہی ہے کہ مجھے اس نے تخلیق کیا ہے، میرے لیے تمام اہتمام اسی کا کیا ہوا ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے مجھے زندگی بخشی ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ میرے لیے کھانے کا، پینے کا اور میری تمام ذلتوں کی تسکین کا سامان کر رہا ہے. تو جو احساس میرے اندر اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے وہ مجھے مختلف نوعیت کے اعمال پر بھی آمادہ کرتا ہے، شکر گزاری کے اظہار کے لیے مختلف قسم کے اذکار پر بھی آمادہ کرتا ہے. تو کبھی وہ چیز زبان سے کسی اظہار کا ذریعہ بن جاتی ہے، کبھی میرے اعمال سے کسی اظہار کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی ایک بنیاد اس کی پرستش ہے، دوسری بنیاد اس کی اطاعت ہے، اور تیسری یہ ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا دین دنیا میں موجود ہے. اگر اس کو کوئی خطرہ لاحق ہوا ہے تو ایک طرح کی حمیت اور حمایت کا جذبہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہمارے اندر پیدا ہے. پرستش، اطاعت اور حمایت، ان تینوں احساسات یا ان تینوں جذبات کا یا یہ جو تعلق اس سے پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا، اس کے اظہار کے جو علامتی طریقے ہیں وہ عبادات کی صورت اختیار کر گئے ہیں. ویسے تو اگر آپ وسیع مفہوم میں دیکھیں تو عبادت در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے سارے ہی تعلق کا عنوان ہے، لیکن جس کو آپ عبادات کہتے ہیں
اس میں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق ہے جس کا ہم علامتی یعنی عبادت اور عبادات میں فرق ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم بندے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی بن کر اس دنیا میں رہنا ہے، یعنی اس میں ہمارے اس تعلق کو بیان کیا گیا ہے. دیکھیے جب ہم اس پورے عالم پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یا تو یہ ہوگا نا کہ ہم اس دنیا سے اپنے وجود سے بے نیاز ہو کر کھڑے ہو جائیں. اگر ہم اس پورے عالم پر نگاہ ڈال کے اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اس کو کسی نے تخلیق کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ تخلیق کیا بلکہ اس کے تمام امور کو بھی وہی انجام دے رہا ہے، جس کو قرآن مجید میں بیان کیا نا کہ الا لہ الخلق والامر. یعنی جب یہ حقیقت انسان پر واضح ہو جاتی ہے کہ تخلیق بھی اسی کی ہے، تدبیر امور بھی وہی کر رہا ہے، میرے تمام معاملات کا نگران بھی وہی ہے، میں جو مانگتا ہوں دیتا بھی وہی ہے، جو کچھ مجھے میسر ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، جو میں آگے لوں گا وہ بھی اسی کی طرف سے ملے گا، اور میرے تمام امور کی وہ نگرانی کر رہا ہے. یعنی یہ خوف کی نہیں بلکہ محبت کا اظہار ہے عبادت. ایک منعم حقیقی کے ساتھ آپ کا وہ تعلق پیدا ہوتا ہے کہ جس نے آپ کو وجود بخشا ہے، زندگی جیسی نعمت دی ہے، اور پھر آپ کو یہ خوشخبری دی ہے کہ یہ آپ کی زندگی موت پر ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ یہ ایک ابدی زندگی ہے. اگر اس کو اپنے لیے اطمینان کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ ایک معمولی سا امتحان ہے جس میں سے تمہیں گزرنا ہے. ان ساری حقیقتوں کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے اندر اپنے پروردگار کے لیے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. اب اس تعلق کا اظہار ہم کیسے کریں؟ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے نا. ہم ماں کے ساتھ ایک تعلق محسوس کرتے ہیں، باپ کے ساتھ ایک تعلق محسوس کرتے ہیں، اعزاء اقربا کے ساتھ کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس کے اظہار کے طریقے ہمارے لیے ایجاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. ہمارے سامنے ایک شخصیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو اب ہم علامتی طریقے اختیار کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کے اظہار کے مختلف اسالیب تلاش کرتے ہیں. یہ جو چیز ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے اصل میں اس کو جب ایک سمبولک ایکسپریشن دیا جاتا ہے، علامتی اظہار کیا جاتا ہے تو وہ عبادات میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی اب یہ مراسم عبودیت ہے، یہ گویا اللہ کی عبادت کرنے کے طریقے ہیں، اعمال ہیں جو ہم نے اختیار کرنے. کچھ اعمال ہیں اور کچھ ہم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں. اچھا صاحب، یہ تو ہو گیا عبادات کا معاملہ. خاص طور پہ ہمارا یہ پروگرام ہے روزے کی عبادت سے متعلق، تو میں یہیں سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ روزے کی جو عبادت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کی ہے، تو یہ روزہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا مقصد ہے، کیا حکمت ہے، کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے 3 عنوانات ہیں: پرستش، اطاعت اور حمیت اور حمایت. تو جو اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی جب وہ ہمارا مالک اور خالق ہے تو ہم کو حکم بھی اسی کا ماننا ہے. یہ تعلق، اطاعت کا تعلق بھی یہ چاہتا ہے کہ محکم ہو انسان کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ صرف ایک عقیدے کا نہیں ہے کہ ہم کو اس کا حکم ماننا ہے، اس نے کچھ حکم دیا ہے ہم کو. کچھ احکام وہ ہیں جو ہماری فطرت کے اندر ودیت کر دیے گئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دیے ہیں. تو اب ہم کو پوری اپنی زندگی میں جہاں جہاں کوئی حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہوتی ہے. اس اطاعت کے جذبے کو ہمارے اندر محکم ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک ایسی عبادت لازم کر دی گئی ہے جس میں ہم اس اطاعت کا مجسم نمونہ بن جاتے ہیں. یعنی روزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے اطاعت کے تعلق کو سمبلائز کر دیا گیا ہے. کیسے کیا گیا ہے؟ عام حالات میں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. ان چیزوں پر جو بالکل جائز ہیں، ہمارے جبلی تقاضے ہیں جن کو کسی قانون قاعدے کی روح سے ممنوع نہیں ہونا چاہیے، محض اللہ کے حکم پر کچھ وقت کے لیے ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے. اب یہ کیونکہ جبلی تقاضے ہیں تو یہ اندر سے زور کرتے ہیں. صحیح. جب یہ اندر سے زور کرتے ہیں اور پھر آپ محض اس احساس کے ساتھ کہ آپ خدا کے بندے ہیں اور آپ کو اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو آپ کا پورا وجود اطاعت بن جاتا ہے. یعنی اطاعت گویا مجسم ہو جاتی ہے انسانی شخصیت میں. تو روزہ اصل میں اس اطاعت کی تجسیم ہے. آپ کے پورے وجود سے اطاعت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنے اندر جھانکتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی بندگی کا نمونہ بن کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ جو تعلق ہے جتنا محکم روزے کے ذریعے سے ہوتا ہے کسی اور عبادت سے نہیں ہو سکتا. یعنی نماز میں پرستش کے جذبے کا اظہار ہو جاتا ہے. جہاد آپ کرنے کے لیے نکلتے ہیں یا حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے حمیت اور حمایت کے جذبے کا اظہار ہو جاتا ہے. لیکن یہ وہ عبادت ہے جس کے اندر آپ ساتا اطاعت ہوتے ہیں. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جو ہے وہ خود مختار نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی مالک ہے، اس کا ایک مالک ہے اور اس مالک کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ کھڑا ہے. اور اگر اس نے کوئی حکم دے دیا ہے تو پھر اس سے سرتابی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ سرتابی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ اصل میں اس کا ہم نمونہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جائز صاحب، ہمارے ہاں ایک کچھ
صاحب آپ کے سوال سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، جبکہ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ ہے، پیروں کا روزہ ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالتے ہیں، غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ روزے میں ٹائم نہیں گزرتا تو لوگ ٹی وی دیکھ کر، موویز دیکھ کر ٹائم گزارتے ہیں۔ اس جگہ پہ تو مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کھا پی نہیں رہے، لیکن دیگر معاملاتی زندگی میں رب کی پابندی، احکام کی پابندی ہم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصل میں بات کو سمجھے بغیر بعض مراسم کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ روزے کی حقیقت ہے کیا؟ وہ تو یہی ہے نا کہ آپ کو باقی جو 11 مہینے ہیں ان کے اندر بھی اللہ کی اطاعت کا نمونہ بن کے رہنا ہے، اور جب آپ اطاعت کی مشق کر رہے ہیں، ان چیزوں میں آپ اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں جو عام حالات میں بالکل جائز ہیں، تو یہ کس لیے کرائی جا رہی ہے؟ تاکہ آپ کے شعور میں یہ بات راسخ کر دی جائے کہ آپ کو اپنی آنکھوں کو بھی، اپنے کانوں کو بھی، اپنے ہاتھوں کو بھی، اپنے پاؤں کو بھی اللہ کے احکام کا پابند رکھنا ہے۔ یعنی جو اصلی مقصد ہے کیونکہ وہ ذہن نشین نہیں کرایا جاتا، اور خیال ہوتا ہے کہ بس ایک عبادت ہے جو آپ نے کر لی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ صورتحال پیدا یعنی ہوتی ہے۔ واضح نہیں ہوتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کر کے ایک ریچول بن گیا ہے، ایک رسم بن گئی ہے، اور ایک رسم کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس میں ہم کو کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور کچھ سحر کا اہتمام کرنا ہے، کچھ افطار کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ ساری عبادات کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یعنی چونکہ عبادات ایک علامتی نوعیت کا اظہار ہوتی ہیں تو کچھ وقت کے بعد یہ صورت ہو جاتی ہے، چنانچہ یہ ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس کی تذکیر کی جاتی ہے، اور یہ بار بار کرنی چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، یہی زبان کا ہمارا مقصد بھی ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں، یعنی یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ جب ہم نے ابھی کہا کہ یہ اللہ کی اطاعت کا علامتی اظہار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اس سے راسخ کرنا مقصود ہے، دل و دماغ میں اتارنا مقصود ہے، آپ کی روح کے اماک میں جس چیز کو پیوست کرنا مقصود ہے، وہ ہے کیا؟ وہ یہی تو ہے کہ آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور باقی زندگی میں بھی اسی طرح متنبع رہنا ہے۔ اب یہ تو ستم بالائے ستم ہوا کہ آپ رمضان کے مہینے میں بھی ان چیزوں کا اہتمام نہ کریں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو تو آدمی یہ محسوس کرے کہ نہ صرف مجھے اب اس عبادت میں مصروف اپنے آپ کو کرنا ہے، بلکہ یہ عبادت جس مقصد کے لیے فرض کی گئی ہے، مقصد کو آپ زیر بحث لائیں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے، وہ مقصد اگر اس کے سامنے رہتا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ روزے میں جھوٹ بولے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ روزے میں ایسا مجھے آپ کی بات سے وہ حدیث یاد آ گئی ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کو سوائے روزے سے بھوکے پیاسے رہنے کے سوا، اللہ تعالیٰ کو حدیث کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے دن بھر، کیونکہ اس نے اصل مقصد ہی کو نہیں سمجھا، یہ اس پر واضح نہیں ہوا کہ میں یہ کام کر کیوں رہا ہوں۔ ایک سوال محترمہ، آپ کا سوال کیا تھا؟ میں جاوید صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، ایک حدیث سے متعلق سوال ہے جو روزے کے متعلق حدیث ہے کہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ جاوید صاحب ایمان اور احتساب سے کیا مراد ہے؟ اختصار کے ساتھ بیان کر دیجیے۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی دو بڑی محکم بنیادیں ہیں نا۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ اگر آپ نے یہ ایمانی اپنے اندر پیدا نہیں کیا تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ تعلق ہی وجود پذیر نہیں ہوا۔ اور دوسرے یہ کہ ہم اس احساس میں جی رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن ہمیں جواب دہ ہونا ہے اپنے رب کے سامنے۔ تو ایمان اور احتساب یہ دونوں ہی چیزیں ہیں جو در حقیقت پورے دین کی روح ہے۔ یعنی ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، اور ہم نے یہ مان لیا کہ ہمیں ایک دن اس کے سامنے جانا ہے، اور یہ جو کچھ ہم اعمال یہاں دنیا میں کر رہے ہیں ان کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ اس احساس سے جواب دہی کے بغیر اگر آدمی نے روزے رکھے ہیں تو پھر تو اس نے در حقیقت کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ایمان احتساب کا یہ ذکر اس وجہ سے آیا ہے کہ ایک طرف تو آدمی خدا کے لیے کرے جو کچھ اس نے کرنا ہے، جب وہ ایک بڑی مشقت مول لے رہا ہے، اپنی جائز ضرورتوں پر پابندی لگا رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک اس نے منہ پر کفن لگایا ہوا ہے، اپنی اس میں جبلی تقاضوں کو روکا ہوا ہے، تو اسے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ وہ کیوں کر رہا ہے۔ اسی لیے کر رہا ہے نا کہ اس کا ایک مالک ہے جس کو وہ خوش کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک پروردگار ہے جس کی خوشنودی کی اس کو طلب ہے، اور پھر اسے یہ احساس ہے کہ مجھے ایک دن جانا ہے اس کے سامنے۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ اگر آدمی زندگی بسر کرتا ہے، یا اگر پہلے بسر نہیں کر رہا تو رمضان آنے کے بعد یہ اس کے شعور میں چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اس میں ندامت پیدا ہوگی، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوگا، اپنے گناہوں کا احساس پیدا ہوگا، وہ ان سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ حقیقی توبہ ہے۔
جب حقیقی توبہ وجود میں آتی ہے تو اس کا صلہ قرآن میں یہی بیان ہوا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ایسا بڑی حد تک وہی جو پہلا ایک سوال تھا کہ لوگ پریکٹیکل کیوں نہیں ہوتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے. نوجوان آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ لفظ روزہ سیام سے نکلا ہے، سیام سے مراد وقفے کے ہیں، یہاں پہ وقفہ صرف ہمارا کھانے پینے کا ہے یا اور چیزوں کا؟ وہ ابھی بات ہو بھی گئی ہے اس حوالے سے. اصل اس کی تاریخ کیا ہے کہ سیام سے روزے میں کیوں تبدیل ہوا؟ یہ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان میں لوگ چیزوں کے نام بھی اسی طریقے سے فطری طور پر وجود پذیر ہو جاتے ہیں. اب روزہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کی ابتدا عرب میں ہوئی ہے. روزہ تو وہ عبادت ہے کہ قدیم ترین مذاہب میں اسی طرح موجود رہا ہے، تو ہر دنیا کے مذہب کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی نام رہا. مسلمان جب عرب میں تھے تو ظاہر ہے اس میں عربی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ صوم یا سیام قرآن کا رکھا ہوا نام نہیں ہے، یہ تو عربی میں پہلے سے روزے کو کہتے تھے. جب وہ عجم میں آئے تو فارسی زبان سے وہ مانوس ہوئے. فارسی زبان میں پہلے سے اس مقصد کے لیے ایک لفظ موجود تھا روزہ. جیسے وہ ہندوستان میں اگر آئے تو وہاں بھرت کا لفظ موجود تھا، تو یہ نیا لفظ انہوں نے اختیار کر لیا. آپ چاہیں تو عربی زبان کا لفظ اختیار کر لیں، چاہیں تو یہ لفظ اختیار کر لیں. تو لفظوں میں کوئی چیز نہیں ہے. ایسا بہت سے لوگ اس پہ زور دیتے ہیں کہ بھئی نہیں، یہ لفظ مسلمان کہنا غلط ہے، مسلم کہو، اور روزہ کہنا غلط ہے، صوم کہو اور نماز کہنا غلط ہے اور صلاۃ کہیں. تو یہ چیز بھی کیا تو زبان کے ارتقاء کے خلاف آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ زبان تو ایسے ہی مختلف مراحل سے گزرتی ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ عربی کی اصطلاحات اختیار کیے رکھیں، لیکن بعض اوقات زبان کا سانچہ ان کو قبول نہیں کرتا. یعنی اب سوم، سیام، صلاۃ یہ الفاظ ہمارے یہاں اس طرح رواں نہیں رہے زبان کے اوپر. جب ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں تو اردو کے الفاظ اختیار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور آپ انگریزی میں جب بات کر رہے ہوں تو انگریزی کے الفاظ اختیار کر لیں. کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ کیا کانسیپٹ میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی، تصور میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی. تو جو روزے کا تصور اسلام نے دیا ہے، یا صوم یا سیام کہہ لیجئے اس کا تصور دیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا روزے کے نام کی تبدیلی سے اس میں کوئی فرق واقع ہو گیا ہے؟ ہرگز واقع نہیں ہوا. یعنی پوری مسلمان امت جانتی ہے روزہ کیا ہے، قرآن مجید نے اس کی تفصیلات بیان کر دی ہیں کہ روزہ کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ محض لفظ کی تبدیلی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے نزدیک اس طرح کی چیزوں پر اصرار کرنے کے نتیجے میں آپ زبان کے ارتقاء کو روک دیتے ہیں. یہ ایسے ہی جاری رہے گا اور مختلف تہذیبیں، مختلف تمدن نئے نئے لفظ ایجاد کرتے رہیں گے. اگر کہیں تصور میں تبدیلی آ رہی ہو تو پھر مسئلہ ہے. اصل نماز جو ہے وہ پارسی مذہب کی ایک عبادت ہے. اب ہم اس کو مسلمانوں کے طور پہ مسلمان میں بھی استعمال ہو رہی ہے، تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تو فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ یہ ہوتا نا کہ پارسیوں کی نماز میں سے کچھ ہم نے اختیار کر لیا ہوتا. جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یا صلاۃ جس کو قرآن مجید نے کہا ہے، وہ بالکل وہی ہے بغیر کسی ادنیٰ تبدیلی کے، جس طرح کی رسالت صرف نام کی تبدیلی ہے. نام میں کیا پڑا ہے؟ یعنی نام کے بارے میں بحث. اب دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ ہے جی، تو قرآن مجید میں ان کا یہی نام آیا ہے. لیکن قرآن مجید میں کیا یہ نام قرآن نے ایجاد کر کے اللہ تعالیٰ کو دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا ہے؟ قرآن کے نزول سے صدیوں پہلے عرب اس ذات کو جو اس کائنات کی خالق اللہ ہی کہتے تھے، قرآن نے وہی لفظ اختیار کر لیا. اسی طرح عبرانی زبان میں ایل کہتے تھے، وہی لفظ اختیار کر لیا گیا. دنیا کی کسی اور زبان میں اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اور نام ہے تو اس کو اختیار کر لیا جائے گا. فارسی لوگ اس کو خدا کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اگر کسی لفظ کے مفہوم میں کوئی خرابی ہے تو آپ کو محتاط ہونا چاہیے، یا اس کو استعمال کرنے کے نتیجے میں اصل تصور میں کوئی خرابی فرق پڑ رہا ہے تو تب محتاط ہونا چاہیے. ورنہ زبان تو ایک زبان سے دوسری زبان میں بدلتی چلی جائے گی. آپ پنجابی بولیں گے تو ایک اور لفظ ہو سکتا ہے آ جائے، آپ ہندی بولیں گے تو اور ایک لفظ آ جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے کوئی بار آپ سوال کر لیں. آپ نے زبان کے بارے میں گفتگو کی ہے، تو اس میں ہم رمضان میں ہمارے احباب جو ہیں وہ اللہ کا ذکر ایک خاص طرح سے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یا اس طرح دیگر دعائیں بہت زیادہ کثرت سے لوگ جو ہے وہ مانگتے ہیں. تو کیا زبان کے مسئلے میں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ خاص عربی میں ہی آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں، چاہے آپ کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں؟ تو اگر ہم اپنی زبان میں ان اذکار کو یا ان دعاؤں کو کریں تو میرے خیال میں انسان اپنی زبان میں زیادہ اچھے انداز سے اور زیادہ بھرپور طریقے سے
اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے. تو آیا اس میں بھی کوئی حرج کی بات؟ حرج کی بات نہیں ہے. دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں, وہ آپ کا مالک ہے, دنیا کی ہر زبان سے واقف ہے. آپ پنجابی میں دعا کیجیے, آپ انگریزی میں دعا کیجیے, آپ اردو میں دعا کیجیے, جس میں چاہے کریں. یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں, اور ظاہر بہت پاکیزہ کلمات ہیں. تو آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ جب وہ یہ کلمات اختیار کر رہا ہے تو اپنے پیغمبر کے طریقے قریب ہو گیا ہے. اس لیے ان کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو ان کلمات کو بھی اگر آپ اپنی زبان پر لاتے ہیں, سبحان اللہ ہے یا الحمدللہ ہے یا عربی زبان کی کوئی اور دعا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, تو چونکہ اس کے الفاظ کا سانچہ اتنا خوبصورت ہے اور اس میں توحید اتنی شان کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک خصوصی اظہار ہے, تو اس وجہ سے آدمی زیادہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار سے متعلق محسوس کرتا ہے جب وہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. ورنہ آدمی کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے, اپنے مالک سے کچھ مانگنا ہے, تو سوال یہ ہے کہ اس کے راستے میں زبان کو کیوں غائب ہونے دیا جائے. آپ جس زبان میں چاہیں دعا کریں, اور جتنی آپ کو دعا اللہ تعالیٰ سے اس کے تعلق کو محسوس کر کے کریں گے, اتنی وہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہوگی, اتنی آپ کے لیے دلی اطمینان کا باعث بنے گی. ورنہ ایسا ممکن ہے کہ آپ نے کچھ الفاظ تو زبان سے ادا کر دیے, اس کے معنی سے آپ واقف نہیں تھے, مفہوم سے واقف نہیں تھے, تو نہ آپ کے دل و دماغ پر کوئی تعلق پیدا ہوا, نہ آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ نے کیا مانگا ہے. تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ وہ ایک غیر مؤثر سی چیز ہو جاتی ہے. جیسے بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. یہی میں پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ تسبیح پر ذکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اتنے دفعہ آپ نے یہ جملہ کہا, اتنی دفعہ یہ کہا, اور ہم نے بس دیکھا بھی ہے کہ چلتے پھرتے تسبیح کے دانے گر رہے ہوتے ہیں, زبان ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ دیگر بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہیں توجہ نہیں ہوتی. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں سبحان اللہ, تو جو لوگ کچھ علم رکھتے ہیں وہ تو اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کہا ہے کہ اللہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے, اور الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے, یہ اللہ کے لیے تعریف ہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن عام ہمارے ہاں اس کا روٹین نہیں ہے لوگ, بلکہ ان الفاظ کو کچھ جنتر منتر کسی صورت سمجھتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اپنے زبان میں کہ اللہ سب سے بڑا ہے, تو ان الفاظ کو اگر بار بار دہرایا جائے تو اس سے ایک کیفیت بھی انسان کے اوپر محسوس ہوتی ہے. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم اس طرح سے. ہرگز کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ یہ تو چند الفاظ ہے نا, اگر آپ کو معنی ذہن نشین ہو گئے ہیں تو آپ ان کو بھی اختیار کر سکتے ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ گہرا تعلق آپ کو اس وقت محسوس ہوتا ہے جب اپنی زبان میں آپ اظہار کر رہے ہوتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ لوگوں کے اندر یہ خیال سے پیدا ہو گیا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں ان کے شاید کوئی معنی نہیں ہے, بس یہ وہی ایک بنتا ہے, ایک یہ چیز آپ کو اس کے اصل مدعا سے محروم کر دیتی ہے. اس سلسلے میں مجھے پوچھنا تھا کہ لوگ ہاتھ میں تسبیح ہی پکڑ کے پڑھنا چاہتے ہیں اللہ کے کلمات یا اللہ کے نام, تو کیا یہ مطلب ضروری ہے کہ ہم تسبیح ہی ہاتھ میں لے کے یہ پڑھیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ کو کیا گنتی کی ضرورت ہے ہماری؟ نہیں جی, ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے بات یہ, آپ اللہ کا ذکر اٹھتے ہوئے کریں, بیٹھتے ہوئے کریں, صبح کریں, شام کریں, جس طرح چاہے کریں, یہ اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی. قرآن میں ذکر کثیر کا حکم ہے. قرآن مجید میں جو اہل ایمان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, یعنی وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور بہت ذکر کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں کہ آپ خدا کو یاد رکھتے ہیں, ہر موقع پر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے, یہ بھی خدا کا ذکر ہے, اور پھر زبان سے کچھ الفاظ بھی ادا ہو جاتے ہیں, کیونکہ انسان ایک ایسی ہستی ہے کہ وہ فکر اور زبان دونوں کے باہمی تعلق میں جیتا ہے. ایک چیز پہلے اس کے شعور میں اترتی ہے, ایک احساس پیدا ہوتا ہے, پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کو الفاظ کی صورت دے, اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کو اعمال کی صورت دے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ الفاظ زبان سے ادا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے موقعوں پر ایسے پاکیزہ الفاظ لوگوں کو ادا کرنے کی تلقین فرمائی. یہ جو کچھ گننے کا معاملہ ہو جاتا ہے 20 مرتبہ 25 مرتبہ, یہ سب محض ارتکاز توجہ کے لیے ہے. یعنی اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ جب اس جملے کو بار بار دہراتے ہیں تو آپ کی توجہ پوری طرح اس چیز کے اوپر ہو جاتی ہے. بات تھی اتنی سی, اب ظاہر ہے کہ اس کو لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ 5000 مرتبہ, اس کے بعد تسبیح وجود میں آ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہ یہ تسبیحیں تھیں, نہ یہ زنار تھے, کوئی چیز نہیں تھی. زیادہ سے زیادہ جو بات روایتوں میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ 25 مرتبہ یا 33 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو. تو ظاہر ہے کہ جب یہ فرما دیا کہ آپ اس کو 25 مرتبہ 33 مرتبہ پڑھیں تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اب گننے کے لیے انگلیوں کی پورنگ بھی ہو سکتی ہے, ہم ایک تسبیح بنا لیتے ہیں. یعنی یہ اس کا پس منظر ہے. جی آپ کا سوال تھا. جاوید صاحب, آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دعا تو تعلق ہے,
بندے اور اللہ کے درمیان. اب رب کو کسی بھی نام سے پکارو, کسی بھی زبان سے پکارو, کنہیں بھی الفاظ میں پکارو, اس تک تو اس دعا کی روح پہنچ رہی ہے. اور رمضان کا مطلب ہی ہے, روزے کا مطلب تربیت ہے, اس ایک مہینے کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس حد تک انوالو کر لیں کہ باقی 11 مہینے ہم اسی شیڈول کو مطلب اس کے اوپر عمل کرتے رہیں. اچھا جاوید صاحب, ایکچولی میں رہتی ہوں امریکہ, تو میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے کچھ بہت سارے مسائل ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے, رمضان کا چاند نظر آنا اور عید کا چاند نظر آنا, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ رات کے 1-2 بج جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کل روزہ ہے یا نہیں ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ عید جب کسی ملک میں منائی جاتی ہے, خاص طور پہ وہاں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں, تو وہاں پہ مسلمان پھر کیا رویہ اختیار کریں؟ کیا وہ سعودی عرب کو یا پاکستان کو فالو کریں یا امریکہ کو؟ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو خالص شرعی پہلو ہے کہ کس کی پیروی ان کو کرنی چاہیے, دوسرے وہ خلفشار ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. تو جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے, اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ کے لوگ ہیں ان کے لیے وہیں کے قانون کی پابندی لازم کی ہے. لہذا آپ اگر امریکہ میں ہیں, آپ برطانیہ میں ہیں یا کہیں بھی ہیں, وہاں چاند کب طلوع ہوا ہے, وہاں رمضان کب شروع ہوا ہے, اسی کی پیروی کی جائے گی. یعنی اس کے لیے آپ امریکہ اور برطانیہ میں بیٹھے ہوئے سعودی عرب کی یا پاکستان کی پیروی نہیں کر سکتے. یہ بات علمی طور پر معلوم ہے, یہ بات کہ چاند کا مسئلہ سب جگہ یکساں نہیں ہوتا, نہ چاند ساری دنیا میں ایک وقت میں طلوع ہوتا ہے. اب تو ہم بہت واقف ہو گئے ہیں دنیا سے کہ اس میں 12 گھنٹے 24 گھنٹے بہت زیادہ فرق ہے. تو اتنے فرق کے ساتھ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پوری دنیا کے لیے ایک ہی دن رمضان شروع کر سکیں. اس کی کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آپ زیادہ سے زیادہ ماہرین فلکیات سے رجوع کریں تو آپ کو بتا دیں گے کہ دنیا کو 3 یا 4 زونز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, اور ان میں ممکن ہے کہ سب لوگ ایک دن عید کر لیں یا ایک دن رمضان شروع کر لیں. تاہم رمضان کے شروع کرنے یا رمضان کو ختم کرنے یا اسی طریقے سے عید کی ابتدا کرنے کے بارے میں اب اعلان کون کرے, یہ ہے نا مسئلہ. تو مسلمانوں کو ایک بہت اچھی تعلیم یہ دی گئی تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی رہیں اپنا ایک اجتماعی نظم قائم کر کے رہیں. یہ ایک بہت اچھی تعلیم تھی. ظاہر ہے کہ جہاں ہماری حکومتیں ہوتی ہیں وہاں تو یہ اجتماعی نظم حکومت کی سطح پہ قائم ہو جاتا ہے. جیسے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر باقاعدہ ریاست نے یہ ذمہ داری لے رکھی ہوئی ہے, ایک رویت حلال کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اس کا فیصلہ پورے ملک میں نافذ کر دیا جاتا ہے. امریکہ میں یا برطانیہ میں یا یورپ کے دوسرے ممالک میں یا یہاں مسلمان اقلیت میں ہے, وہاں چونکہ ریاست ان کی اپنی نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ ان مقاصد کے لیے اپنا ایک اجتماعی نظم قائم کریں تاکہ وہ اپنی دینی ذمہ داری وہ نظم فیصلہ کر لیں, سب اس کی پیروی کریں. اب چونکہ مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا ہوا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, ان کے فرقے بھی ہیں, ان کی جماعتیں بھی ہیں, ان کے گروہ بھی ہیں, ان کی مساجد بھی ہیں, اس میں پھر اختلافات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کسی کا یہ خیال ہوتا ہے ٹیکنالوجی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ جی ضرور اٹھانا چاہیے. میں تو ہمیشہ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نماز آپ کے اوپر فرض کی تو نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کے اوقات رکھے, یعنی سورج کے طلوع سے پہلے, فجر کے بعد, اسی طرح سورج کے زوال کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد جب عمرہ لین پہ آ جاتا ہے اس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں, اسی طرح آپ جب غروب ہوتا ہے تب پڑھتے ہیں. تو اب ہم میں سے کون ہے کہ جو باہر نکل کے دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ غروب ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اس کو ماہرین فلکیات نے اندازہ کر کے آپ کی اس گھڑی میں بند کر دیا. تو آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت فجر کا وقت ہو گیا, ظہر کا وقت ہو گیا. تو آخر چاند کے بارے میں ماہرین فلکیات کی رائے کو کیوں اہمیت نہیں؟ اس سے بلکہ ایسا جو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم جب روزہ کھول رہے ہوتے ہیں اور رکھ رہے ہوتے ہیں یعنی سحر افطار میں, اس وقت بھی کوئی شخص جا کے نہیں دیکھتا کہ 2 دھاریاں جو ہیں وہ الگ ہوئی ہیں, سیاہ و سفید, یا سورج ڈوبا یا نہیں ڈوبا. جو مؤذن اذان بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی گھڑی دیکھتے ہیں, اذان دے دیتے ہیں. یہ کیلنڈر آپ نے بنا دیا ہے اور سورج کی گردش کا لحاظ کر کے منٹ اور سیکنڈ کے حساب سے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آج سورج اس وقت غروب ہوگا, آج اس وقت طلوع ہوگا, یہ زوال کا وقت ہے, یہ سب معلوم ہوتا ہے نا. تو پھر جاوید صاحب پھر یہ ہونا چاہیے نا کہ پہلے سے اعلان کر دیا جائے, یہ سب لوگ ایک جگہ ایگری ہو جائیں کہ بھائی ماہرین فلکیات میں کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں باہر رہنے والوں کو کہ وہ ان کی چھٹی شاید نہیں ملتی, وہ اسی وجہ سے کہ جب ایک دن معین نہیں ہوتا, جیسے عید 2 دن ہو رہی ہے یا ہے نا 3 دن ہو رہی ہے, اب تو بقرعید بھی 2 دن ہونے لگی ہے, حالانکہ بقرعید 2 دن ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اتنا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح کا تماشا اور ہنسی بن جاتی ہے, تو مطلب کسی کے یہاں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے مذہبی تہوار 2 دن ہو یا علیحدہ علیحدہ منائے جائیں. جہاں جہاں بھی مسلمان کسی ملک میں بستے ہیں
ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک اجتماعی نظم اپنی دینی ضرورتوں کے لیے قائم کر لیں. یہ ہر جگہ کرنا چاہیے, اور دنیا کے اندر جب بھی کبھی مسلمان اس سے پہلے رہے تو وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. اس وقت بھی شاید ہندوستان میں ہی موجود ہے. ہندوستان میں اس کا اہتمام انہوں نے کر رکھا ہوا ہے, اور بعض ممالک میں بھی. ہندوستان میں کوئی معمولی تعداد تو نہیں مسلمانوں کی, کروڑوں کی تعداد میں ہے, اور وہاں آپ کو اس طرح خلفشار کی کوئی علامتیں کبھی نہیں ملتی. وہاں ایک نظم مسلمانوں نے مختلف جگہوں پہ قائم کیا ہوا ہے, اور اس نظم میں وہ بیٹھ کے مل کے فیصلے کر لیتے ہیں. یہی معاملہ امریکہ میں کرنا چاہیے, یہی برطانیہ میں کرنا چاہیے. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کا تعلق اصل میں چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا کسی عالم سے نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر ماہرین فلکیات مسئلہ ہے, اور اگر وہ اس میں بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں تو بات ختم ہوگی. کہ عالم جو ہے وہ اپنا یہ حق وڈرا نہیں ہونا چاہتے. وہ کہتے ہیں اگر ماہرین فلکیات یا ہے نا یہ جدید ٹیکنالوجی کے اوپر بات چلی گئی تو ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی, وہ یہ مسئلہ باہر جانے ہی نہیں. یہ نماز کے بارے میں تو کر چکے ہیں. یہ تو وجہ یہ ہے کہ نماز میں تو اب یہ گھڑی ہے جس کی سب پیروی کرتے ہیں. بلکہ ایک مرتبہ بہت لطیفہ ہوا, میں کسی اپنے عزیز کے ہاں رمضان میں افطار پہ مدعو تھا, تو میں نے گھڑی دیکھی, روزے کا وقت ہوگا, تو میں نے روزہ کھول لیا. ایک ہنگامہ ہو گیا, مجھے ابھی تو اذان نہیں ہوئی. تو میں نے ہنس کے ان سے کہا کہ بھائی اس مؤذن کی کلائی پر بھی گھڑی بندھی ہوئی ہے, اس میں بھی اسی کو دیکھ کر اعلان کرنا ہے. اس کو الہام نہیں ہوتا آسمان سے, جبریل امین نہیں اس کو بتاتے کہ اس وقت روزہ کھلنے کا وقت ہوگا. وہ باہر جا کے دیکھتے ہیں, وہی گھڑی اس کے پاس ہے, وہی گھڑی میرے پاس ہے. اس کی گھڑی ہو سکتا ہے کچھ ایک آدھ منٹ تاخیر سے بتا رہی ہے, میری بالکل ٹھیک ہے, اور میں نے اس کے مطابق روزہ. ایسا اب سوال کرتے ہیں. میرا جو سوال ہے وہ رمضان کے بارے میں, روزے کے بارے میں, کہ آپ نے ذکر کیا, اس کی حقیقت بیان کی. روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کیا مقصد ہے ان کے سامنے کہ وہ ہمیں روزے کی عبادت سے گزارتے ہیں, کیا اس کا مقصد؟ اس کو خود قرآن مجید نے بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کر دیا ہے. اس میں جب روزے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کی تعریف بھی بیان کر دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے, وہی عبادت ہے جو سب مذاہب میں رہی. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کا لوگوں کو حکم دیا اور اس کی ہدایت کی گئی, تو وہی عبادت تم پر جس طریقے سے ان پر لازم تھی تم پر لازم کر دی گئی ہے. تو مقصد بیان کیا لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. یعنی قرآن مجید نے تمام عبادات کے مقاصد بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ عبادت ہے کیا, جس طرح میں نے عرض کیا وہ تو ہے علامتی اظہار, تو روزہ اطاعت کا علامتی اظہار ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے, یعنی آپ سے یہ اظہار کیوں کرایا جا رہا ہے, آپ کو اس کا پابند کیوں کیا گیا ہے, اس سے کیا چیز حاصل کرنا پیش نظر ہے, وہ قرآن نے بیان کیا. جیسے نماز کے بارے میں کہ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ کی یاد قائم رہے آپ کے دل میں. 5 وقت آپ کو متنبع کر دیا جاتا ہے. کاروبار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ مشغول ہیں, آپ کسی دوست کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں, اٹھ کھڑے ہوتے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آپ جا کے اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اس طرح گویا اس کی یاد کو آپ کے دل و دماغ میں قائم رکھا جاتا ہے. روزے کا مقصد قرآن نے یہ بیان کیا کہ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تقویٰ کیا ہے, کیا چیز ہے, کیا ہے تقویٰ. دیکھیے قرآن مجید میں یہ تعبیر اس مقصد کے لیے اختیار کی گئی ہے کہ ہمارے اندر ہم جب انسان کا جائزہ لیتے ہیں بحیثیت انسان, تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے جذبات ہیں, احساسات ہیں, خواہشات ہیں, شہوتیں ہیں, رغبتیں ہیں, یہ ہمارے اندر ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے جو دی گئی ہے. اگر آپ اپنے اندر پگا ڈال کے دیکھیں اور ہم میں سے شخص دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ ایک طوفان اپنے اندر رکھتا ہے, جذبات, خواہشات اور شہوات کا. ایک یورش ہے جو اس کے اوپر ہو رہی ہے, ایک ہیجان ہے جو اس کے اندر برپا ہے. اس کے ساتھ اس کو عقل دی گئی ہے. یہ عقل کیا کرتی ہے, یہ آپ کے جذبات کو بھی اس کے حدود بتاتی ہے, آپ کی خواہشات کو بھی اس کے حدود بتاتی ہے, آپ کی شہوتوں کو بھی اس کے حدود بتاتی ہے, اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ خواہشیں اس حد سے اگر آگے بڑھ گئی تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو جائیں گی. یہ جو احساس ہے آدمی کے اندر پیدا کرنا, یہی تقویٰ ہے. یعنی جب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو جانا ہے اس رستے پر, وہ جس کو بیان کیا نا ایک بہت مشہور روایت میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کبھی کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں تو آپ نے کیا کیا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا دامن سمیٹ لیا اور میں نے احتیاط کی کہ کہیں کوئی کانٹا میرے دامن کے ساتھ الجھ نہ جائے. تو کہا یہی تقویٰ ہے. یہ کیا چیز ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا جو راستہ ہے اس میں انسان کو چلنا ہے. جب انسان چلے گا تو جذبات بھی آئیں گے, محبت کے جذبات, نفرت کے جذبات, آپ کی خواہشیں بھی آئیں گی, اور خواہشات کا ایک طوفان ہے جو انسان کے اندر برپا ہے. عقل آپ کو روک کر کہتی ہے کہ نہیں, اگر آپ نے یہاں اپنی لگام خواہشات کے ہاتھ میں دے دی یا جذبات کے ہاتھ میں دے دی تو یہ آپ کے اپنے وجود کے لیے اور اس پورے عالم کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. تو کیا کرتے ہیں آپ, پھر آپ اپنے جذبات کو لگام دیتے ہیں, آپ انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ روکنا, یہ لگام دینا, یہ حدود کا پابند رکھنا, یہ تقویٰ ہے.
آپ اس کو اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو یہ حدود آشنائی کا نام ہے. یعنی آپ دنیا میں زندگی حدود آشنا ہو کر بسر کریں، اپنے حدود کو سمجھ کر بسر کریں. تو بہت سے وہ معاملات ہیں جن میں ہماری عقل ہمیں حدود بتا دیتی ہے. جہاں جہاں عقل کے غلطی کھانے کا اندیشہ ہے وہاں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ حدود بتا دیے ہیں. آزادی کے حدود، پابندی کے حدود، یہ جو حدود ہیں ان کا احساس کر کے بیداری کے ساتھ جینا. دیکھیے نا، ایک چیز تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بے پرواہی کے ساتھ خواہشات کے حوالے کر دے، جدھر وہ لے جائیں ادھر چلا جائے، جذبات جہاں بہا لے جائیں ادھر ہی بہ جائے، شہوتوں کی یورش ہو اور اس کے بعد یہ بھول جائے کہ وہ دنیا میں انسان بنا کر بھیجا گیا یا حیوان بنا کر بھیجا گیا. ایک تو راستہ یہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ متربع ہو، ہوشیار ہو اور یہ دیکھے کہ نہیں مجھے اس راستے پر چلنا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے قدم پھسل جائے. اور یہ چیز جب اس کے شعور کے اندر پوری طرح راسخ ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ حدود کی پابندی کا یعنی تقویٰ جو ہے، میں کہتا ہوں انسانیت کا حسن اصل میں کیا ہے. یعنی آپ مذہب کی بحث سے الگ ہو جائیں. انسانیت کا اصلی حسن ضبط نفس ہے. یعنی انسان میں اور ایک جانور میں بنیادی فرق یہی ہے. جانور اپنی جبلتوں کا پابند ہے، صحیح، وہ اپنی جبلتوں کا پابند ہے، لیکن انسان کو آزاد چھوڑا گیا ہے. تو جب چھوڑا گیا ہے آزاد تو اس کے ساتھ عقل دے دی گئی ہے. اب وہ اپنی عقل کی روشنی میں ضبط نفس سے کام لیتا ہے، یعنی اپنے نفس کو انضباط کا پابند کرتا ہے، اس کو ایک قاعدے میں لاتا ہے. یہ اس کا قاعدے میں رکھنا ہی اصل میں تقویٰ ہے. یہی اس کا روزے کا مقصد ہے. روزہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ وہ چونکہ آپ کو اللہ کی اطاعت کا خوگر بنا دیتا ہے تو آپ باقی زندگی کے بارے میں بھی آپ بے پرواہ نہیں رہتے. جب کوئی معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا میرے یہ جذبات کے اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے، میری یہ خواہش کے اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے. جب آپ خدا کی مرضی اور اپنے عقلی تقاضوں کے شعور کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ گویا ایک متقی آدمی ہوتے ہیں. اور یہ تقویٰ ہی اصل میں پورے دین کی بنیاد ہے. دین بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ آپ کو حدود بتانے. اصل میں جو بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ روزہ اصل میں تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ وہ حدود آشنائی. حدود آشنائی. روزے کی اہمیت عبادات کے لحاظ سے زیادہ ہے یا تربیت کے لحاظ سے انسانوں کی؟ ایک ہی بات یہ ہے کہ روزہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ایک عبادت ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد تربیت ہے. یعنی ایک چیز ہے کہ ایک چیز ہے کیا، اور ایک چیز یہ کہ وہ آپ پر کیوں لازم کی گئی ہے. تو وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے تو اطاعت کا علامتی اظہار ہے، جیسے میں نے عرض کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو اطاعت کا تعلق ہے، میں بندہ ہوں، مجھے اس کا حکم ماننا ہے، یہ ایک تعلق ہے خدا کے ساتھ جو ہمارا قائم ہوتا ہے. اس تعلق کو روزہ سمبلائز کرتا ہے، اس کی ایک علامت بن جاتا ہے اور آپ کو مجسم اطاعت بنا دیتا ہے. لیکن اس سے حاصل کیا کرنا مقصود ہے؟ کیا مجسم اطاعت بنا کے آپ کو کسی عجائب گھر میں رکھنا ہے؟ اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو. اور تقویٰ کیا ہے؟ حدود آشنائی. یعنی بندہ اپنے حدود کو جان کر دنیا میں زندگی بسر کرے. میں تو اس کو کوئی مذہبی چیز نہیں سمجھتا. میرے نزدیک تو تقویٰ اصل میں پوری کائنات کے اندر جاری و ساری ہے. پوری کائنات جبلی طور پر تقوی کی پابندی کر رہی ہے اور انسان کو جو ہے وہ پابند کیا گیا ہے شعور کے ساتھ اور اختیار کے ساتھ پابند. یعنی تربیت کے عمل سے گزار کے اس مقام کے انسان کو اگر آپ کسی بھی مذہب کے لحاظ سے دیکھ لیں، اگر اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے تو اس کا مطلب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب جو انسانیت کے شعور سے آ رہی ہے. اور جاوید صاحب میرے خیال میں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں شاید روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ عبادت بھی ہے اور تربیت بھی ہے. تمام عبادات میں تمام عبادات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا نا جی. وہ آپ کو کسی طرف لے جانا چاہتی ہیں. صحیح. جیسے نماز اگر آپ کے اندر خدا کی یاد کو قائم کرنا چاہتی ہے تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں آپ ہر موقع کے اوپر اپنے پروردگار کو سامنے رکھیں. ہر کام کرتے وقت آپ کی یہ تربیت ہو جائے، شب و روز خدا کو یاد کر کر کے یہ تربیت ہو جائے کہ مجھے اس کو بلانا نہیں ہے، فراموش نہیں کرنا، یاد رکھنا ہے. اور اس کو یاد رکھنے کی کیا معنی ہے؟ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی حرام کی طرف بڑھ رہا ہوں، میں کسی کو نقصان پہنچا رہا ہوں، میں ملاوٹ کر رہا ہوں، میں کسی کو اذیت دے رہا ہوں، میں کسی کا حق تلف کر رہا ہوں، تو مجھے اس وقت یاد آ جائے کہ وہ میرا مالک ہے اور مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دے ہونا ہے. پھر میں مارکیٹ میں بیٹھوں گا، میں دفتر میں بیٹھوں گا، میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کروں گا تو میں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا، ان کا حق نہیں تلف کر سکتا. پھر میرے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ میں خدا کو بھول کر کسی انسان کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی کر ڈالوں. یہ چیز نماز پیدا کرتی ہے. تقویٰ بھی یہی چیز آپ کے اندر پیدا کرتا ہے کہ وہ آپ کو یہ احساس دیتا ہے کہ دیکھیں آپ کو ایک دن اپنے مالک کے سامنے جانا ہے، جواب دہ ہونا ہے. اس کا جائزہ لینا چاہیے نا کہ روزہ تقویٰ کیسے پیدا کرتا ہے. تو اگر آپ غور کریں تو یہ بالکل آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ایک طرف وہ میرے اندر بندگی کے احساس کو جگاتا ہے. یعنی وہ مجھے بتاتا ہے کہ دیکھو یہ کون ہے جس کے حکم پر تم کھانا نہیں کھا رہے،
سے؟ کون ہے جس کی ہدایت کے مطابق تم بیویوں کے قریب نہیں جا رہے؟ یہ مجھے روزہ بتاتا ہے. جب یہ بتاتا ہے تو مجھے یہ شعور دیتا ہے کہ میں کسی کا بندہ ہوں. یہ بندگی کا احساس جو ہے آپ کے اندر یہ محکم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے آپ روزے رکھتے چلے جاتے ہیں تو احساس بندگی اور زیادہ پیدا ہوتا ہے. پھر دوسری چیز کہ جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے. یعنی آپ آخر کیا وجہ ہوتی ہے خلوت میں بیٹھے ہوئے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تمام اسباب میسر ہے, لیکن اللہ کے حکم کی آپ خلاف ورزی نہیں کرتے. روزے کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں خدا اور بندہ ہی ایک دوسرے سے متعلق ہوتے ہیں, کوئی بھی اس کا نگران نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز آپ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد اس پروردگار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اٹھ کر جواب دینا ہے, یعنی جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے. اچھا, پھر جب آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے احساس جواب دہی اور احساس بندگی کے ساتھ روکے رکھتے ہیں تو آپ کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے. اور اصل میں صبر وہ صفت ہے کہ جو اہل ایمان کی صفات کمال میں سے یہ چیز جب آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یعنی یہ تین چیزیں جو ہے وہ بڑی روزے کے نتیجے میں آپ کے اندر احساس بندگی پیدا ہوتا ہے, احساس جواب دہی پیدا ہوتا ہے, صبر پیدا ہوتا ہے. یہ چیزیں مل کے تقویٰ پیدا کر دیتی ہیں. آپ کا سر سوال ہم لے لیتے ہیں. یہ مسئلے مسائل سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم عموماً مسواک استعمال کرتے ہیں اور مسواک جتنی مختلف ہوتی ہیں ان کے ٹیسٹ مختلف ہوتے ہیں, تو بہت سی جگہ پہ تو مسواک اویلیبل بھی نہیں, یورپ وغیرہ کے اندر اتنی آسانی سے ملتی نہیں, تو وہاں کیا تباہ ہے کہ ہم اگر ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کر لیں. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان تو اکثر لوگ بہت اس کو اوائڈ کرتے ہیں اور باقاعدہ برا مانتے ہیں کوئی مسواک کر رہا ہو, کہتے ہیں کہ یہ ٹائم جو منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, تو کیا یہ اسمیل رہنے دینی چاہیے منہ کے اندر, اس میں مسواک نہیں کرنی چاہیے یا برش نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک حدیث سے سوال پیدا ہوا ہے کہ روزہ دار کی جو منہ کی بدبو جو ہے اللہ تعالیٰ کو, تو جیسا اس حوالے سے بتائیے. جی, وہ حدیث ہے کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک, یہ روایت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے اللہ کا حکم اور ایک چیز ہے اس حکم پر جب آپ عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والی کوئی صورتحال. اللہ کا حکم کیا ہے ہمارے لیے؟ ہمارے ہاں تو یہ چیز سنن میں شامل ہے کہ ہم کو اپنا منہ بھی صاف رکھنا ہے, اپنے دانت بھی صاف رکھنے ہیں. اس روایت کا کیا مطلب میں عرض کرتا ہوں, یعنی مسلمانوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے لیے تو یہ معاملہ کوئی دنیوی معاملہ نہیں ہے. جن چیزوں کو انبیاء علیہم السلام نے رسوم و آداب کی حیثیت سے سنت کی شکل دی ہے ان میں یہ چیز شامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو اس کا پورا اہتمام کرتے تھے کہ کلی کر کے اپنا منہ صاف کریں, اپنے دانت صاف کریں, اور آپ نے انتہائی اس بات پہ زور دیا کہ آپ مسواک کریں. یعنی اس زمانے میں ظاہر دانت صاف کرنے کا یہی طریقہ تھا. یہاں تک کہا کہ اگر مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ بڑی مشقت میں مبتلا ہو جائے گی تو میں لازم کر دیتا کہ ہر نماز کے موقع کے اوپر مسواک کریں. یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم یا اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے یا انہوں نے جو یہ طریقہ قائم کیا ہے, اس میں کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ رمضان کے مہینے میں یہ کام آپ کو نہیں کرنا. تو رمضان میں بھی آپ کو دانت صاف کرنا ہے, رمضان میں بھی کلی کرنی ہے, وضو کریں گے 5 وقت تو ہم مسلمانوں کو وضو کرنا ہوتا ہے, تو وضو کریں گے تو اس میں مضمضہ بھی ہوگا, استنشاق بھی ہوگا. یہ مضمضہ استنشاق کیا ہے؟ آپ کو ناک بھی پانی ڈال کر اچھی طرح صاف رکھنی ہے. اسلام کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے کیا چیز؟ وہ ہے ہی طہارت, پاکیزگی. یہ پاکیزگی آپ کو اپنے جسم میں بھی پیدا کرنی ہے, کھانے پینے میں بھی پیدا کرنی ہے. اس میں جو بات کہی گئی میں گزارش کر رہا ہوں, یعنی یہ سارا اہتمام کرنے کے باوجود اگر آپ کے منہ میں کچھ بو پیدا ہو جاتی ہے فرض کر لیجئے, تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے بہت پسند ہے. یعنی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر روزے نے تھوڑی سی آپ کے اندر چیز پیدا کر دی ہے تو مجھے یہ بھی بہت پسند ہے, یہ بھی بہت پسند ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ بو پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ احکام اور ہدایات کہاں جائیں گی؟ صحیح. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ دیکھیں آپ رمضان کے مہینے میں بو پیدا کرنے کے لیے دانت نہ صاف کیا کریں, یا یہ بو پیدا کرنے کے لیے آپ منہ نہ صاف کیا کریں. ایسا تو نہیں کہا. وضو آپ کو کرنا ہے, اسی اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. اس کے باوجود آپ اگر انسان کا مطالعہ کریں تو چونکہ وہ کھا پی نہیں رہا ہوتا کچھ بھی, تو اس سے ایک خاص طرح کی اسمیل آ جاتی ہے. اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ بھی خدا کو بڑی محبوب ہے, وہ بھی خدا کو بہت محبوب ہے. ایسا آپ کو بہت شکریہ. یہ ہم سلسلے کو انشاءاللہ کنٹینیو رکھتے ہیں. ناظرین, آج کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. جاوید صاحب کی گفتگو سے جو بات سب سے زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ رمضان تقویٰ پیدا کرتا ہے, روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے, اور یہ تقویٰ ہے جو انسانوں کو جانوروں سے بلند کرتا ہے, جو انسانوں کو پابند بناتا ہے. انشاءاللہ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد
تو رمضان میں بھی آپ کو دانت صاف کرنا ہے، رمضان میں بھی کلی کرنی ہے، وضو کریں گے 5 وقت تو ہم مسلمانوں کو وضو کرنا ہوتا ہے، تو وضو کریں گے تو اس میں مضمضہ بھی ہوگا، استنشاق بھی ہوگا۔ یہ مضمضہ استنشاق کیا ہے؟ آپ کو ناک بھی پانی ڈال کر اچھی طرح صاف رکھنی ہے۔ اسلام کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے کیا چیز، وہ ہے ہی طہارت، پاکیزگی۔ یہ پاکیزگی آپ کو اپنے جسم میں بھی پیدا کرنی ہے، کھانے